جس کو ہم کہتے ہیں وہ قریب ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور میرے نبی نے اس کو زندہ کیا۔ بیچ کے زمانوں میں یہ نہیں تھی، اس کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ فرمایا، اور آپ اپنے عید کے موقع پر 2 جانور ذبح فرماتے تھے، 2 دمبے، ایک امت کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ سبحان، ایک امت کے لیے، ایک اپنے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے زندہ سلامت باہر نکالا، پھر انہوں نے ہجرت فرمائی اور مصر گئے۔ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ہر آنے والی عورت کو زبردستی ایک رات اپنے کمرے میں رکھتا تھا، تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی قبضہ کر کے اپنے کمرے میں رکھا۔ جو ہی ہاتھ بڑھاتا اس کا ہاتھ سوکھ جاتا، پیچھے کرتا تو ٹھیک ہو جاتا، پھر ایسے ہاتھ بڑھاتا سوکھ جاتا، پھر پیچھے کرتا ٹھیک ہو جاتا، پھر ایسے ہاتھ بڑھایا سوکھ گیا، پھر پیچھے کیا ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے کہا یہ تو کوئی اور ہی بات ہے، تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ وہ ان ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت 70 سے اوپر جا چکے تھے اور حضرت ہاجرہ 20-22 سال کی تھی۔ یہ 3 افراد کا قافلہ ہجرت کر کے فلسطین پہنچا، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر گزر گئی۔ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ کوئی نیک بچہ دے، یا اللہ کوئی نیک بچہ دے۔ کچھ تقریباً 84 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے بیٹا دیا، سارہ کی بجائے ہاجرہ سے بیٹا دیا۔ حضرت اللہ کی حکمت تھی، اللہ بھی یہی چاہ رہے تھے، تو حضرت کہنے کہ اس بچے کو مجھ سے دور کرو، اس بچے کو مجھ سے دور کرو، میں دیکھ نہیں سکتی۔ تو جبریل آئے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اسے یہاں سے دور کرو۔ کہ کہاں لے جاؤں؟ کہا یہ ہم بتائیں کہاں لے جانا ہے۔ تو جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ سوار ہو کر تشریف لائے، اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر، بچہ بیگم، اور آگے جبریل رہبر کے طور پر۔ فلسطین سرسبز ہے، کہیں خشک ہے، لیکن پانی ہے، اچھی آبادی ہے۔ چلتے 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 1 مہینہ کا سفر کرنے کے بعد جب وہ علاقہ شروع ہوا جہاں کالے پہاڑ، پتھر، کوئی پتا نہیں سبزے کا، کوئی نشان نہیں پانی کا، وہاں سے چلتے 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 4 پہاڑوں کے اندر ایک وادی سی آئی۔ جب وہاں پہنچے تو جبریل کہنے لگے اللہ کے نبی یہاں ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑو۔ جب وہ آگ میں جا رہے تھے نا ابراہیم علیہ السلام، تو ایک لفظ نہیں بولے، بنا کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ لیکن جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں تو ایک دم بولے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسے رہیں گے؟ کہ یہ آپ کے رب کی منشا ہے، یہاں اللہ کا گھر بنے گا، یہاں اس بچے کی نسل سے ایک آخری نبی پیدا ہوگا جو پورے عالم کو روشن کرے گا، اب چھوڑ۔ تو وہ وہاں 3 دن رہے، ان کے لیے ایک چھپر سا بنایا لکڑیاں کاٹ کے، یا 2 دن رہے یا 1 دن، یہ تو کوئی تحقیق کوئی نہیں ہے، لیکن ایک چھپر سا ان کو بنا کے دیا ایسے، یعنی اس ایک اوپر لکڑی اور چھاؤں کر دی اور نیچے ایسے بانس سے کاٹ دی اور چل پڑے۔ تو حضرت ہاجرہ فرمانے لگی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اتنا بڑا امتحان تھا کہ جواب نہیں دینا، بس چپ کر کے چلو۔ انہوں نے پھر پوچھا آپ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ آگے سے خاموشی،
چلتے چلتے 3 میل تک وہ اس طرح چلی. جب وہ کدئی پہنچی اس وقت ان کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کہیں ان کو اللہ نے نہ کہا. ان کا اللہ امرک، کیا آپ کو اللہ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں؟ کہنے لگے ہاں. یوں کیا، ایک دم ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا. اذن، یوں گردن، اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام بوجھل دل کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، دونوں میاں بیوی اونٹنی پہ سوار ہوئے، اور وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر ایسے کھڑی ان کو دیکھ رہے تھے. یہ کوئی مہینے کے لیے نہیں جا رہے تھے، پتہ نہیں ہے کب واپس آئیں. اج دے بچھڑے قد ملن گے، جانے رب رحمان. دیکھتی رہیں دیکھتی رہیں دیکھتی. انہوں نے ایسے پہاڑی کے اوپر چڑھے کہ اونٹنی نیچے اتری. پھر انہوں نے منہ موڑا اور واپس اس وادی کی طرف چلی. کیا وقت تھا، صبح تھی، شام تھی. جو ابراہیم علیہ السلام غائب ہوئے تو ایک دم آپ نے اونٹنی کا منہ موڑا ادھر ہی اور کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ. کیا طرز ہے، تو جو میرا رب ہے. یا اللہ نہیں کہا، اللہم نہیں کہا، ربنا. اللہ تو مہربان ہے، اس میں بھی کوئی تیری مہربانی ہوگی، تیری محبت ہوگی، تیری شفقت ہوگی. انی اسکنت من ذریتی، میں نے چھوڑ دیا اپنی اولاد کو. یا اللہ میں نے وہاں چھوڑا ہے جہاں نہ پتا ہے، نہ دانا ہے، نہ پانی ہے. تو جان اور یہ جانے. اس درد بھری دعا نے عرش کو بھی ہلا دیا اور آپ نے منہ موڑا. ایک چھوٹا سی مشکیزہ تھا پانی کا، اس سے گھونٹ گھونٹ پی کے ان کے منہ میں بھی ڈر رہی تھی. اس مشکیزے پر 3 دن گزرے، پانی ختم ہو گیا. کون اس کے لیے کہہ رہا تھا میں پانی لاتا ہوں؟ موت تھی، دونوں ماں بیٹی. تو یہ بے قراری میں صفا مروہ کی دوڑ لگائی. انہیں پتا تھا کچھ نہیں ہے، انہیں معلوم تھا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اس کو تڑپتے دیکھ نہیں پا رہے. وہ بھاگیں، صفا پہ چڑھی، نیچے اتری جہاں وہ ٹیوب لائٹس آتی ہیں، وہاں وہ نیچے ہو گئے اور بچہ غائب ہو گیا. تو دوڑ لگا تھا. مصر کی شہزادی اور مکے کے نوکدار پتھروں کے اوپر دوڑ رہی تھی. جب بچہ نظر آیا پھر آہستہ اٹھی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا پہ چڑھی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا. مجھے لگتا ہے صفا مروہ بھی رو رہے ہوں گے اس وقت، اور مکے کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے. سورج بھی اس وقت رو رہا ہوگا. آخر وہ مروہ پہ تھک کے گر گئے. یہ نہیں کہ انہوں نے 7 چکر لگانے تھے، 7ویں چکر کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی. وہ گر گئیں اور ان کا جینا چاہا کہ میں بچے کو اپنے سامنے مرتا دیکھوں، اس لیے وہیں گر گئیں کہ میں اتنے مر جاؤں، وہ اتنے مر جاؤں. پھر ایسے حسرت بھری نظروں سے یوں دیکھا، مر گیا کہ نہیں. تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا. پھر مردہ جسم میں پھر جان آ گئی. پھر انہوں نے اپنے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگائی. پہنچی تو آدمی غائب تھا اور ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا. کوئی ابراہیم کا گلہ نہیں، شکوہ نہیں. 7 چکر اور تڑپ اور درد. اس کے بعد پانی کیوں نکالا؟ پہلے کیوں نہیں نکالا؟ عشق کا راستہ ہی ہے. دیکھا تو پانی ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، فوارے مار رہا ہے. اس وقت عبرانی
لینگویج تھی تو ان کا زمزم زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. وہ نیچے زور، اللہ کو بھی یہی منظور تھا، وہ نیچے زور. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زمزم نہ کہتی تو پورے عرب کو یہ پانی سیراب کر دیتے. جتنا اونچا بنانا ہو بلڈنگ اتنی گہری بنیاد. اس ماں بیٹے سے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے تو پھر بنیاد تو گہری ہوگی نا. 1 سال کے بعد اجازت ملی، جاؤ مل کے آؤ. 1 سال کے بعد اونٹنی کا سر نظر آیا تو دل اچھل کے آسمان کو جا لگا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ گئی، میرے سر کا سایہ آ گیا، میرے بیٹے کی چھاؤں آ گئی. اونٹنی اٹھائی، کہا تشریف لائیے. کہنے لگے اترنے کا حکم نہیں ہے، صرف ملاقات. نہ آتے صبر آیا ہوا تھا، صبر توڑ کے پھر جا رہے ہیں. اف نہیں کی آہ نہ کر لبوں کو سی. کہنے لگے اچھا بچہ گود میں دے دوں گا. سینے سے پیار بہتے آنسو بچے کے رخسار پہ گرے. بچوں کو پتہ نہیں کون. کہنے لگی اجازت ہے آپ کا سر دھو دوں، منہ دھو دوں، پاؤں دھو دوں، ہاتھ دھو دوں؟ یہ پانی پاک ملا ہے. ٹھیک ہے. فلما بلغ معه السعي، بھاگنے دوڑنے لگا، دل میں اتر گیا، نظروں کو بھا گیا تو خواب آنے شروع ہوئے. قیمتی چیز قربان کرو، جانے کتنی بکریاں قربان کر دی. پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، پھر گائے قربان کر دی، عدد مجھے یاد نہیں ہے. پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، اونٹ قربان کر دیے. پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو تو پھر خیال آیا کہ یہ اسماعیل کی طرف اشارہ ہے. میں اس تصور میں جب ڈوبتا ہوں میں رونا شروع کر دوں. اور یہ 92 سال کی ہستی بڑھاپے میں 1 مہینے کی اذیت برداشت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بیٹا ذبح کرنا ہے، بیٹا ذبح کرنا ہے، بیٹا ذبح کرنا ہے. تو وہاں پہنچے تو اب اسماعیل نے جانا ہے کہ یہ ہیں میرے ابا. وہ کیسے لپٹے ہوں گے، کیسے چوما ہوگا، کیسے پیار کیا ہوگا. لیکن کہا کہ بچوں کو تیار کرو، میں اس کو سیر کرانے لے جا رہا ہوں. بڑی خوش ہوئی ماں بھی، بچہ بھی چل رہا ہے. اور لے کے پہنچے جمرہ کبریٰ پر، جو شیطان کو 3 جگہ مارتے ہیں. تو آخری جگہ وہاں اس وقت ایک تنگ سی جگہ تھی پہاڑوں میں گھری ہوئی. وہاں پہنچے. یا بنیا انی بشک شبہ بری بات ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے تمہیں ذبح کرنا ہی ہے. انی میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے. فانظر ماذا ترى، تیری رائے کیا ہے؟ قربان جاؤں اس ماں پہ جس نے 7-8 سال کے کو کیا ترتیب، کیا تربیت دی. یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی، بابا جی آپ کریں نا، دیر کیوں کر رہے ہیں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے میں آپ کی آزمائش پہ پورا اتروں گا اور اللہ کی آزمائش پر بھی پورا اتروں گا. پھر معصوم ذہن ادھر چلا گیا ماں کی طرف. کہنے لگے ہاں یہ بات تو ہے کہ میری ماں کو بڑی تکلیف ہوگی. تو اس لیے نا اپنا کرتا اتارا. بابا جی یہ کرتا آپ میری ماں کو دیں، تو جب مجھے یاد کرے گی میرا کرتا دیکھ لے. اور آپ نے مجھے یہیں دفن کرنا ہے، ادھر نہیں لے جانا. اور آپ بھی احتیاط کریں، مجھے الٹا الٹائیں. طلّہ للجبین، میرا سر زمین پہ لگا ہے، گردن میں، تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو مجھے دیکھ.
جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تصور کر کے میری چیخیں نکل، انہوں نے جب ان کی کمر پہ گوڈا رکھا ہوگا یوں کر کے، ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، اور سر کے بال یوں اٹھا کے یہاں لائے ہوں گے سر کو، چھری یہاں رکھی ہوگی، اور کیا کیا فیل تو یوں آسمان کو دیکھ کر کہ یا اللہ، کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل زیادہ اتر گیا ہے؟ یا اللہ ایسا کرو، یا اللہ یہ میرا کوئی امتحان تو لے رہا ہے، یا اللہ تیرے اوپر سب کچھ قربان ہے، اور یوں چلائی، اور اللہ تعالیٰ نے چھری کی کیا حیثیت ہے، اس نے چلنے سے انکار کر دیا، پھر چلائے، پھر چلائے۔ بازی کتابوں میں ہے تو صحیح، لیکن روایت کی کتنی حیثیت ہو تو مجھے نہیں پتہ، لیکن چونکہ یہ ایک تاریخی چیز ہے کہی جا سکتی ہے۔ گئے اور چھری کو تیز کیا پتھر پر، تیز کر کے ابائن اور بال پکڑے۔ آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ۔ ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کمر پہ اپنا گھٹنا رکھا کہ سر کے بال پکڑ اور چھری پکڑ کے یہ کہا کہ اللہ تم مجھ سے ناراض ہو گیا، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکلی۔ اور ایک جب اللہ کے نبی کو طائف میں پتھر پڑے، قَالُوا مَنْ يَشْكُو إِلَيْكَ ضَعْفَ قُوَّتِكَ، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکلی جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے مارا اس پر۔ یہ 2 دفعہ آسمان کے سب فرشتے روئے۔ تو پھر اللہ نے کہا بس، نَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم تو پاس ہو گیا، چھری چل گئی، اور آنکھوں پر تو پٹی تھی، چھری چل گئی، پٹی کھولی تو سامنے کبش تھا، دمبا اور اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے تھے۔ اس جانور کی قربانی ایک علامت ہے، اس قربانی سے ایک پیغام ہے کہ اپنے غلط جذبات کو اللہ پر قربان کر دو۔ ہم سے اللہ نہیں کہہ رہا بچے قربان کرو، ہم سے کہہ رہا غلط جذبات قربان کرو، اپنے جذبات کو دبا دو جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرتے ہیں، ان پر چھری چلاؤ۔ جو اللہ اس کا محبوب کہتا ہے ان کو کرنے کے لیے بھی اپنے جذبات پہ چھری چلاؤ۔ ایسی عید سب سے پہلے تو یار آپ سب لوگوں کو عید مبارک، جن کا کل ہوا ہے اور جن کا آج ہو رہا ہے۔ بے شک یہ دن واقعی میں بہت جو ہے نا اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا، لیکن جو جس طرح سے ہم تک پہنچا ہے نا، یہ بہت ہی اس سمے پہ کیا کیا انسان کو جو ہے نا وہ ایسے واقعی میں اسپیچلیس کر دیتا ہے، واقعی میں بہت اسپیچلیس کر دیتا ہے انسان۔ مجھے پتہ ہے یہ آج عید کا دن ہے، یہاں پہ لاہور میں تو آج پہلا عید ہے، قربانی شکر الحمدللہ کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ میں صرف آپ تک کہ یہ پہنچانا تھا کہ یہ ایک اہم دن ہوتا ہے عید الاضحیٰ جو ہے نا، جس پہ اور جس طرح ہم تک پہنچا،
شاید میں بیان نہ کر پاؤں یار, شاید لٹرلی آج کے دن ظاہر سی بات ہے میرے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ لگا آپ لوگوں تک پہنچانا. عید کے دن خوشیوں کا دن ہوتا ہے, لیکن آج کے دن یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ دن کس طرح ہم تک نصیب ہوا ہے, کیسے. وہی نا اگر اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام واقعی میں قربان ہو جاتے تو آج کتنے باپوں کو کتنے اپنے بیٹوں کی قربانی کرنی پڑتی. یہ ظاہر سے بات ہے وہ تو ہونا نہیں تھا. اللہ غفور رحیم ہے, اللہ بہت ہی رحم کرنے, اللہ اتنے ان کو بے شک وہ صرف آزمائشوں پہ ڈالتا ہے کہ اس میں وہ کھڑے اترے. مجھے نہیں لگتا کہ میں شاید اس سے آگے فردر کچھ بات کر پاؤں گا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ریسنٹلی میرا 1000 سبسکرائبر پورا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے وہاں تک مجھے پہنچایا. تو پلیز آگے تک بھی اسی طرح اپنا پیار اس چینل پہ دیتے رہیے گا. شیئر کیجیے گا لوگوں کے ساتھ, سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا اس ویڈیو کو, اور پلیز ڈو واچ دا پریویس سیریز آلسو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.